اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 13 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ اور پھر اس کے اوپر کوئی آسان گفتگو کر کے ایک دوسرے کو اس کے معنی مفہوم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ترجمہ ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ سن رکھو خود وہی بیوقوف ہیں۔ دوستو، یہ آیت جو تھی، یہ تو جو جس تناظر میں نازل ہوئی تھی وہ تو یہود کے بارے میں تھا، جو منافق تھے، جو ایمان جو تھے صرف اپنے مفاد کا نام دیتے تھے، اپنے مفاد کے لیے وہ اتنا ہی ایمان رکھتے تھے کہ جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جہاں پہ قربانی اور وہ سیکریفائز کرنے کا آتا تھا تو وہ اس چیز سے وہ اس کو بیوقوفی سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اہل مکہ اپنے بچوں کو، اپنے جائیداد کو، اپنی وہ ان کو وہ اہل جو مشرکین مکہ ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر یہاں پر سب کچھ اپنا تیاگ کر یہاں پر آگے ہیں، تو کیا ہم ان کی طرح، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان ایمان، کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا ایمان لے کر آئے؟ کہتے ہیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کر کے تو ایمان کے لیے کر رہے ہیں، ہم بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کا ایمان لائیں۔ تو دوستو، یہ جو آج بھی جو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں، وہ صرف اور اسلام پر ایمان نہیں لاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول مانتے ہیں، تو وہ صرف اس معنی میں مانتے ہیں کہ وہ رسول صرف مسلمانوں کے لیے، وہ اپنے لیے یا عمل کے لیے وہ نہیں مانتے۔ اور ہم نے اس آیت کو، کیونکہ یہ کلام پاک جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہے، آج بھی ہم اپنے اگر عارضی فائدے کی خاطر آخرت کا نقصان کر رہے ہیں تو یہ آیت ہم پہ بھی نازل ہو رہی ہے، ہم بھی اس کو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہی اسی طرح کے بیوقوف ہیں جو اپنے عارضی فائدے کے لیے اپنے مستقل فائدے کا نقصان کرتے ہیں۔ عقل مندی تو یہ ہے نا کہ چھوٹا سا اگر نقصان ابھی ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد راحت ہے، ابھی تھوڑی سی تکلیف ہے تو اس کے بعد پھر راحت ہے، ابھی چھوٹا سا نقصان ہے تو اس کے بعد پھر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا تقاضا ایمان کیا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم دنیاوی فوائد کی خاطر آخرت کا نقصان کرتے چلے جائیں اور انہی بیوقوفوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں یہ وہ بیوقوف ہے لیکن ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیں کہیں انجانے میں یہ ہم پہ ہی یہ طاری نہ ہو جائے یہ بیوقوفی کا لیبل، تو اپنے آپ کو اس بیوقوفی سے بچائیں، اپنے ہر عمل کو پہلے سوچیں کہ اس کا ہماری آخرت میں کیا کنٹریبیوشن ہوگا اس کا۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم آخرت میں اس میں ہمیں کیا حاصل ہوگا، تو وہ پھر آپ کا عمل
سیدھا آپ کے لیے آخرت میں ڈپازٹ ہوگا، لہذا غور کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔